ایٹمی حملے کا سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ معلوم ہو کہ اس انتہائی خوفناک صورتحال میں صرف کچھ معلومات اور تھوڑی سی تیاری زندگی بچا سکتی ہے؟ تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایٹمی حملے کی صورت میں وہ کون سے اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایسے حملے میں بچنا ناممکن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے کا مطلب ہے یقینی موت، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر جانیں صرف اس لیے چلی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیے، صحیح معلومات اور صحیح وقت پر اٹھایا گیا قدم ہی اصل میں زندگی اور موت کے درمیان کا فرق ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ نازک وقت کی، یعنی پہلا منٹ۔ دھماکے کے فوراً بعد پہلے چند سیکنڈز میں کیے گئے فیصلے ہی زندگی بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ جو سب سے پہلی نشانی ہوگی وہ ہے آسمان پر ایک ناقابل یقین حد تک تیز روشنی۔ یہ روشنی سورج سے بھی کئی گنا زیادہ تیز ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی عام روشنی نہیں، یہ ایک سیکنڈ میں اندھا کر سکتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی یہ چمک نظر آئے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی تو بالکل بھی نہ کریں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر اور گردن کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اس تیز روشنی کے ٹھیک بعد ایک بہت ہی طاقتور دھماکہ خیز لہر، جسے شاک ویو کہتے ہیں، تیزی سے پھیلے گی۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنے راستے کی ہر چیز کو اڑا کر رکھ دے۔ پتہ ہے، یہ لہر اتنی شدید ہوتی ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو ہلا سکتی ہے، شیشے توڑ سکتی ہے، لیکن زمین پر چپک کر لیٹنے سے اس کی تباہ کن طاقت سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ دھماکے کی لہر گزر گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، نہیں، بلکہ اب ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو نظر نہیں آتا، ایک خاموش قاتل، یعنی تابکاری یا ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ۔ اب اصل دوڑ ایک محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنے کی ہے۔ یہ ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ آخر ہے کیا؟ آسان لفظوں میں، یہ دھماکے سے پیدا ہونے والے زہریلے تابکار ذرات کی ایک گرد ہے۔ یہ ہوا میں پھیل کر آہستہ آہستہ زمین پر گرتی ہے اور ہر چیز کو، ہوا، پانی، مٹی، سب کو آلودہ کر دیتی ہے۔ تو ذرا خطرات کی ترتیب کو سمجھیں۔ سیکنڈز کے اندر روشنی اور دھماکہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی منٹوں میں فال آؤٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے صرف چند منٹ ہی ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ سب سے بہترین پناہ گاہیں وہ ہیں جو زمین کے نیچے ہوں، جیسے کہ تہہ خانہ یعنی بیسمنٹ یا انڈر گراؤنڈ پارکنگ۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی اور کنکریٹ کی موٹی تہہ تابکاری کو روکتی ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی بڑی پکی عمارت کا کوئی مرکزی کمرہ جس میں کھڑکیاں نہ ہوں، وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ چلیں، اب آپ ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا؟ اگلے 48 گھنٹے سب سے اہم ہیں۔ اس دوران کچھ اصولوں پر سختی سے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری اصول، کم سے کم 24 سے 48 گھنٹے تک ہر حال میں پناہ گاہ کے اندر ہی رہنا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب باہر تابکاری سب سے زیادہ خطرناک سطح پر ہوتی ہے۔ باہر کا ایک قدم بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی باہر سے اندر آئے تو اس کے کپڑوں پر تابکار ذرات ہو سکتے ہیں، تو فوراً اس کے کپڑے اتار کر ایک پلاسٹک بیگ میں اچھی طرح بند کر دیں تاکہ تابکاری نہ پھیلے، اور پھر جسم کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ پناہ گاہ کے اندر تمام دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیں۔ اگر کہیں دراڑیں یا سوراخ ہیں تو انہیں ٹیپ یا کپڑے سے بند کر دیں۔ کھانے پینے کے لیے صرف ڈبے والی یا پہلے سے پیکڈ چیزیں ہی استعمال کریں، اور سب سے اہم بات، جب تک حکام کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ملے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں اس چیز کی جو کسی بھی بحران سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی تیاری اور صحیح معلومات، کیونکہ مشکل وقت میں یہی دو چیزیں سب سے بڑا سہارا ہوتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایسے کسی بھی واقعے کے بعد موبائل فون، انٹرنیٹ، ٹی وی، یہ سب کچھ بند ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سرکاری ہدایات ملیں گی کہاں سے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ ایک بیٹری سے چلنے والا ریڈیو، یہ شاید باہر کی دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک فرسٹ ایڈ کٹ، ضروری دوائیں، ٹارچ، اضافی بیٹریاں، اور منہ اور ناک کو ڈھانپنے کے لیے ماسک یا کپڑا، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ اور ایک آخری بات جو شاید سب سے اہم ہے، افواہوں سے بچیں۔ ایسے وقت میں غلط معلومات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں اور شدید خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں۔ صرف اور صرف سرکاری ذرائع سے آنے والی خبروں پر ہی بھروسہ کریں۔
تو آخر میں یہ سوال ضرور سوچنے والا ہے کہ کیا ان تمام باتوں کو صرف جان لینا ہی تیاری کا پہلا اور سب سے اہم قدم نہیں ہے؟ یاد رکھیں